بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم بریجنگ سمیسٹر کے بارے میں بات کریں گے کہ بریجنگ سمیسٹر کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو فرسٹ آف آل، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بریجنگ سمیسٹر جو ہوتا ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اینول سسٹم سے سمیسٹر وائز آتے ہیں۔ مطلب آپ جانتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی میں سمیسٹر وائز ہوتا ہے پروگرام۔ تو اگر آپ اینول سسٹم سے بریجنگ سمیسٹر میں آ رہے ہیں نا، مطلب کہ سمیسٹر میں آ رہے ہیں، تو آپ کا بریجنگ سمیسٹر لازمی ہوگا۔ یا سپوز کریں آپ نے بی اے کیا ہوا ہے، اس میں آپ نے اکنامکس پڑھی، اکاؤنٹنگ پڑھی، انگلش، اردو، اسلامیات، مطلب کہ یہ سبجیکٹس تھے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی پروگرام چوز کرتے ہیں، جیسے آپ آئی ٹی کا پروگرام چوز کر لیتے ہیں، کمپیوٹر سائنس کا، آپ کا سبجیکٹ نہیں تھا پہلے، پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ڈگری کرنی ہے، تو اس کے لیے بریجنگ سمیسٹر ہوتا ہے۔ بریجنگ سمیسٹر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مطلب کہ اب آپ جیسے آپ نے 2 سال کی ڈگری کی، 2 سال کی، تو آپ چاہ رہے ہیں وہ 5th سمیسٹر میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے، تو بریجنگ سمیسٹر کیا ہے کہ جو 4 سمیسٹر آپ کو جو ایگزامشن دینی ہے نا، وہ اس بریجنگ سمیسٹر میں آپ کو وہ پڑھا دیں گے، تاکہ آپ کا ایک برج بن جائے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس ڈگری میں کیا ہے، تو آپ جو باقی آنے والے جو 4 سمیسٹر ہیں جو آپ نے آگے پڑھنے ہیں، اس میں آپ کو مطلب کہ مشکل پیش نہ ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے بریجنگ سمیسٹر۔ اب یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ بریجنگ سمیسٹر کن کے لیے ہوتا ہے اور یہ کن کو لگتا ہے۔ مطلب کہ جو اینول سسٹم سے سمیسٹر میں آئے، یہ ایک ان کے لیے، دوسرا جو اپنے جو سبجیکٹس انہوں نے پہلے پڑھے ہوتے ہیں اس سے وہ چینج کوئی اپنا سبجیکٹ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بریجنگ سمیسٹر ہوتا ہے۔ تو جب بریجنگ سمیسٹر ہوگا تو آپ کی جو ڈگری ہے وہ 2.5 سال کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بریجنگ سمیسٹر کے بارے میں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے۔ فرسٹ آف آل، آپ جو بریجنگ سمیسٹر ہوتا ہے نا، اس میں سی جی پی میٹر نہیں کرتا، آپ نے صرف اس میں پاس ہونا ہوتا ہے۔ 6 سبجیکٹ ہیں، 7 سبجیکٹ ہیں، صرف آپ نے اس میں پاس ہونا ہوتا ہے۔ اور جو جتنے سبجیکٹس ہوں گے اس میں سب میں آپ نے پاس ہوں گے، تو پھر آپ کا یہ بریجنگ سمیسٹر پاس ہوگا۔ نہیں تو اگر ایک میں بھی آپ کا رہ گیا نا، مطلب کہ ایک میں بھی آپ کا اگر سبجیکٹ رہ جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو نیکسٹ جو 5th سمیسٹر ہے نا، اس میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ آپ جب تک یہ سارے سبجیکٹ بریجنگ سمیسٹر میں کمپلیٹ نہیں کریں گے، تو تب تک آپ بریجنگ سمیسٹر میں ہی رہیں گے۔ جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ آپ نے جیسے 5th سمیسٹر اسٹارٹ کیا بریجنگ کے بعد، اس میں اگر آپ کا ایک پیپر فیل ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا۔ آپ اگلے سمیسٹر میں جب جاتے ہیں، 6th سمیسٹر میں، تو وہ ایک سبجیکٹ بھی اٹھا لیتے ہیں، تو آپ اس طرح اپنی جو آپ کو مطلب ٹائم زیادہ نہیں لگتا، آپ تھوڑا سا اس میں اپنی اور امپرومنٹ کرتے ہیں، ٹائم تھوڑا سا اور دیتے ہیں، تو اسی 6 منتھ میں اگلے میں آپ یہ کور کر لیتے ہیں۔ اگر بریجنگ سمیسٹر میں ایسا نہیں ہوتا، اگر آپ ایک میں فیل ہو گئے تو سمجھ لیں آپ سب میں فیل ہو گئے، مطلب پورا سمیسٹر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیل ہوئے نا جس میں، وہ آپ نے دینا ہوتا ہے، باقی آپ مطلب کہ ایک میں دے دیں، باقی میں سمجھ رہے ہیں اگر آپ اس میں پاس ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا اگلا سمیسٹر جیسے 5واں سمیسٹر وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ اس میں تھوڑا سا تھا 5ویں سمیسٹر میں اور جو بریجنگ سمیسٹر میں آپ کو 6 منتھ اور لگتے ہیں۔ پر اگر آپ کا 5واں سمیسٹر ہے، بریجنگ سمیسٹر نہیں ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا، 6 منتھ زیادہ نہیں لگتے، بس آپ اگلے سمیسٹر 6th سمیسٹر میں وہ والا فیل والا سبجیکٹ اٹھا لیتے ہیں۔ اور بریجنگ سمیسٹر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب بریجنگ سمیسٹر کی تیاری کرنی ہے آپ نے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ دیکھیں، جو فائنل ایگزامز ہوتے ہیں ان کے کچھ پاس پیپرز ہوتے ہیں۔ اگر آپ پاس پیپر کی تیاری کر لیں نا، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کا بریجنگ سمیسٹر کا بھی فیل نہیں ہو سکتا، آپ بریجنگ سمیسٹر فیل نہیں ہو سکتے۔ پاس پیپر یوٹیوب ویڈیو مل جاتی ہیں، میرا اپنا گروپ ہے واٹس ایپ کا، آپ یہ میں نے نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پہ میسج کریں مجھے، میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا۔ تو جو بھی پاس پیپر ہوں گے وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا گروپ میں، آپ اس سے دیکھیں، آپ انشاءاللہ آپ بریجنگ سمیسٹر میں کبھی فیل نہیں ہوں۔ نیکسٹ،
یہ ہے کہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں. اگر آپ ایم سی کیوز سب سے آسان کام ہے، آپ ایم سی کیوز دیکھیں. اس سے کم از کم اگر فائنل ٹرم کا 60 نمبر کا پیپر ہے نا، تو 33 نمبر ایم سی کیوز کے ہوں گے. اور آپ سکیور کتنا کرنا ہوتا ہے، آپ نے 100 میں سے 50 نمبر لینے ہوتے ہیں اوور آل جو سیمسٹر آپ کا. اگر آپ 50 نمبر لے لیتے ہیں تو پاس ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ کے فائنل میں 60 میں سے 30 نمبر آ جاتے ہیں نا، تو آپ کا گارنٹی کے ساتھ آپ پاس ہو جائیں. اب 33 نمبر کے تو ایم سی کیوز ہیں، آپ خالی اگر جو آبجیکٹیو پارٹ ہے نا آپ کا 33 نمبر کا، اسے ہی اگر آپ اچھے سے تیار کر لیں تو آپ پاس ہو سکتے ہیں ایزیلی. سبجیکٹیو اگر آپ نہ بھی کریں، اگر آپ سبجیکٹیو بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب کہ مطلب ریگولر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے تیاری کر رہے ہیں، اور کچھ میرے جیسے جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، وہ روزانہ لیکچر نہیں دیکھ سکتے. تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایم سی کیوز کی تیاری کریں. اگر ٹائم ہے تو ہینڈ آؤٹس پڑھ لیں، نہیں ٹائم ہے تو یوٹیوب نکال لیں، وہاں اپنا سبجیکٹ ریلیٹڈ لکھیں کہ یہ جیسے ENG 504 ہے، اس کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں، وہ آپ کو مل جاتے ہیں. آپ اس کو تیار کریں. پھر پاس پیپر میں جو آئے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھیں. اب میں نے اپنے جو یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے نا، اس میں میں نے جیسے 504 ہے، اس کے میں نے پاس پیپر بھی شیئر کیے ہیں، اور میں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کویشچن کا کیا مطلب ہے، اور میں کس طرح ایکسپلین کرنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا فائنل ایگزام میں میکسیمم مارکس کس طرح لیے جا سکتے ہیں. اوکے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.